کے ساتھ ہم اس وقت موجود ہیں عرفان میمن کے ساتھ. اور عرفان میمن صاحب کے بارے میں اگر میں آپ کو بتاؤں تو یہ جو ہے پرویز مشرف صاحب کی پارٹی سے ان کا تعلق ہے, سیاست بزنس مین بھی ہیں, اور اگر بات کی جائے سماجی رہنما کی تو یہ سماجی رہنما بھی ہیں. ہم ان کی طرف چلیں گے, ان کو اپنے پروگرام میں ویلکم کریں گے اور بات کریں گے. پہلے ہم بات کریں گے ملک کی سیاسی حالات پر. اس کے جی وعلیکم السلام, تھینک یو ویری مچ. بتائیے گا کہ آپ سیاست دان بھی ہیں, ابھی جو ملک کی سیاسی حالات چل رہے ہیں کیا آپ اس سے مطمئن ہیں؟ دیکھیں یہ تو کوئی راکٹ سائنس نہیں ہے. ہر انسان جانتا ہے جو ملک کے اندر اس وقت کاروباری شخصیات جتنی بھی ہیں, ہم بزنس کمیونٹی سے میں بلانگ کرتا ہوں. پالیٹکس ہمارا ایک دوسرا ایک میں سمجھتا ہوں کہ ایک آنے کا مقصد جو تھا وہ یہی تھا کہ اس وقت کے جو مشکل حالات ہیں اس میں بزنس کمیونٹی بھی اپنا رول ادا کرے. اور میں آپ کے چینل کے توسط سے یہ بھی کہنا چاہوں گا کہ بزنس کمیونٹی ہی پاکستان کو بنانے والی ہے. سر آدم جی نے پہلا چیک دیا تو پاکستان کی پہلی سیلری بڑھی, اور انہوں نے یہ مثال قائم کی کہ بزنس کمیونٹی ہی پاکستان کو بنانے کے ساتھ لے کے آج تک جب بھی کوئی مشکل حالات ہوتے ہیں تو آپ نے دیکھا ہوگا کہ بزنس کمیونٹی ہراول دستہ ان کے سامنے آ جاتی ہے. تو میں سمجھتا ہوں کہ آج بزنس کمیونٹی بہت تکلیف میں ہے, اور جب بزنس تکلیف میں ہوگا تو آپ ظاہری بات ہے معیشت بھی تکلیف میں آئے گی, پھر معیشت تکلیف میں آئے گی تو آپ کا دفاع بھی تکلیف میں آئے گا. تو میرے کہنے کا مقصد یہ ہے کہ اس وقت کے جو حالات ہیں اس میں کوئی بھی مطمئن نہیں ہے. مشکل حالات میں سمجھتا ہوں کہ جنرل پرویز مشرف صاحب کی وہی بات کروں گا کہ وہ ہمیشہ کہتے تھے کہ ڈیزاسٹر کو اپورچونٹی بنائیں. تو میں سمجھتا ہوں کہ اس وقت کے جو مشکل حالات میں ادارے بھی مشکلات میں ہیں اور سیاستدان تو خیر اپنی حرکتوں سے مشکلات میں ہیں. میں سمجھتا ہوں کہ اس وقت ان نالائق اور نااہل اور سو کولڈ پالیٹیشنز کی وجہ سے آج یہ سارے معاملات کو ہم فیس کر رہے ہیں. اور آج آپ یہ دیکھ رہے ہیں کہ ہم اسمبلی کو اگر دیکھیں تو وہاں پہ بھی کوئی ایسی پاکستان اور عوام کے لیے کام نہیں ہو رہے. مشکل حالات, شاید خاقان عباسی کا اسٹیٹمنٹ آ چکا ہے کہ وہ پوری قوم سے معافی مانگ چکے ہیں کہ ہم نے اس 5 سال میں اس قوم کو صرف دعووں کے علاوہ کچھ نہیں دیا. اور یہ ایک بہت بڑی بات ہے کہ سابقہ وزیر اعظم بھی تھے اور انہوں نے یہ ایڈمٹ کیا. یہ ہوتی ہے جمہوریت, اس کو کہتے ہیں ڈیموکریسی. ڈیموکریسی یہ تھوڑی ہے کہ چوتھی بار وزیر اعظم وہ نااہل اور نالائق میں تو کہوں گا ان کو, کیونکہ ایک آپ سزا یافتہ ہیں اور پھر آپ جس طریقے کا پروٹوکول وہاں پہ ان کو مل رہا ہے, میرے خیال سے یہ آگے کے فیوچر کے لیے, ملک کے فیوچر کے لیے, پاکستان کی جمہوریت کے لیے اور پاکستان کے تمام اداروں کے لیے سوالیہ نشان ہوگا. میں سمجھتا ہوں کہ اگر آپ واقعی ملک کے خیر خواہ ہیں, آپ واقعی اس ملک کے اندر بہتری چاہتے ہیں, تو میں سمجھتا ہوں کہ اس میں کوئی بھی راکٹ سائنس نہیں ہے. اداروں کی رسپیکٹ ہونی چاہیے. ادارے مضبوط ہوں گے تو آپ کی معیشت مضبوط ہوگی, دفاع مضبوط ہوگا. اداروں کو آپ بیکار کا آپ نے کنٹروورشل کر دیا. ایک ایسا انسٹیٹیوشن ہے ہمارا کہ جس کے اوپر پوری قوم ان کے ساتھ کھڑی ہے. کوئی بھی میں نہیں سمجھتا کہ اس وقت سیاسی پارٹی ایسی ہے کہ جو اس ملک کے مسائل اکیلے حل کر سکتی ہے. ہمیں یونٹی, فیتھ اور ڈسپلن کے ساتھ, اداروں کی رسپیکٹ کے ساتھ ان کو لے کے چلنا ہوگا. یہ جو انٹرنیشنل پہ آپ دیکھتے ہوتے ہوں گے کہ سوشل میڈیا کے اوپر اداروں کے بارے میں جو باتیں کی جا رہی ہیں, میں سمجھتا ہوں کہ ان کی میں چیف آف آرمی اسٹاف ہمارے عاصم منیر صاحب کو میں ان کو سلوٹ پیش کرتا ہوں کہ صبر, نظر, خبر اور پھر تیسری چیز ہوتی ہے صبر. بہت کم لوگوں میں ہوتی ہے وہ, جو میں ان میں دیکھ رہا ہوں کہ اتنی کنٹروورسی, اتنی کانسپریسی ہونے کے باوجود بھی میرے خیال سے وہ کرنا چاہیں تو بہت کچھ کر سکتے ہیں. مگر وہ اگر نہیں کر رہے تو اس کے پیچھے بھی میں سمجھتا ہوں کہ ان کی وہ سوچ ہے جو میں سمجھتا ہوں کہ مجھے لگ رہا ہے کہ جیسے آپ دیکھ رہے ہیں کہ ڈالر کا نیچے آنا, آپ کے افغانستان کا انخلا ہونا, یہاں پہ یہ تو 75 سال کی پاکستان کی تاریخ ہے اور 45 سال سے ہم یہ جو ہے ظلم سہ رہے ہیں. اور ان کو نکالا بھی کس نے؟ نگراں حکومت نے. تو آپ کو کیا لگتا ہے انور کاکڑ نے نکالا؟ آپ کو لگتا ہے نہیں ہوئی. تو میں سمجھتا ہوں کہ ہمیں سب سمجھنا چاہیے کہ ملک کے اچھے کام جو اس وقت ہو رہے ہیں وہ بھی ادارے ہی کر رہے ہیں. اور آگے بھی میں سمجھتا ہوں کہ اگر جمہوریت کی طرف ہمیں جانا ہے تو ہمیں یہ بڑا سمجھنا ہوگا کہ اداروں کے بغیر آپ نہیں چل سکتے. آتے ہیں آپ ان کے کندھوں پہ, اور پھر جب آپ کو ان کو طرف سے کوئی پرابلمز یا کوئی اسٹاپ دیکھیں, جہاں ریاستی ایشوز آئیں گے فوج آئے گی,
اسٹیبلشمنٹ آئے گی. جہاں پہ آپ کے معاشی بحران یا کوئی ڈیزاسٹر ہو جاتا ہے, آپ کو اس وقت ان کی ضرورت پڑے گی اور وہ آئیں گے. آپ کو بلانے کی ضرورت نہیں ہے. آپ یہ مت سمجھیں کہ افواج پاکستان آپ کے اشاروں پہ چلے گی. وہ قوم کے سوئی کے اوپر ان کا ہاتھ ہے, قوم کی نفس پہ ان کا ہاتھ ہے. جہاں قوم کو ایشوز آئیں گے, وہ وہاں پہ اسٹیبلشمنٹ ہو یا افواج ہو یا جو اس کو نام آپ دے دیں, وہ ہمارے محافظ ہیں. ادارے ہمارے تھے, ہمارے ہیں اور ہمارے ہی رہیں گے. تم آئے تھے, آؤ گے اور آتے جاتے رہو گے. سر اگر بات کی جائے الیکشن کی, تو ابھی پرسوں الیکشن کمیشنر نے آپ کی ہی پارٹی کا جو نشان ہے وہ کسی دوسری پارٹی کو جو ہے وہ دے دیا, تو اس حوالے سے سر کچھ روشنی ڈالیں. انہوں نے ان کو ابھی تک دیا نہیں ہے. وہ ان کی وجہ سے آپ یہ کہہ سکتی ہیں کہ یہ جو الیکشن کمیشن نے پچھلے 1-1.5 سال سے جو سلیم اللہ سے کلیم اللہ اور کلیم اللہ سے سلیم اللہ ہماری پوری قیادت کے ساتھ, جو کہ میں خود اسلام آباد کے اندر ایز اے انفارمیشن سیکرٹری ان تمام چیزوں کو پرسو کر رہا تھا, اور کراچی سے کوئی میرے خیال سے 8 یا 10 بار میں یہاں سے ان کے آرڈر کے مطابق میں وہاں جاتا رہا, اور ان کے تمام جو بھی چیزیں تھیں جو ریکوائرمنٹ تھی, کیونکہ جنرل مشرف صاحب کی تربیت اور ہماری پارٹی اور پاکستان مسلم لیگ کے وجود سے لے کے آج تک ہمیں کبھی بھی سیاست نہیں کرنے دی. ہم نے 2013 میں بھی بائیکاٹ کیا, ہم نے 2018 میں بھی بائیکاٹ کیا. اب آپ کے جنرل مشرف صاحب کی جو حالت طبیعت تھی ان کی, اور جو ان کے اوپر پولیٹیسائز کیس تھے, آج وہ الفاظ آپ کو یاد ہوں گے جو جاتے وقت انہوں نے کہے تھے کہ اس ملک کا خدا ہی حافظ ہے. تو آپ کو وہ ورڈ 2008 سے لے کے آج تک, آج 2023 میں ہم بیٹھے ہوئے ہیں, آپ دیکھیں کہ 2 حکومتیں آ چکی, پھر تیسری حکومت جو ہے وہ مکس اینڈ میچ آتی رہی. اور پاکستان کی بزنس کمیونٹی کو آج دیکھیں کہ وہ سراپا احتجاج ہے. آج پاکستان کے اندر ڈالر 60 روپے اس وقت ڈالر تھا, اور آج آپ اس کی بلندی کو دیکھیں تو روکنے کا نام نہیں لے رہی. پھر آپ یہ دیکھیں کہ گراس روٹ کا جنرل مشرف صاحب کا جو دور تھا وہ انقلابی دور تھا. وہ دور ایسا دور تھا جس کے اندر پیمنٹ پاور ملا, میڈیا کو آزادی ملی. پاکستان کے اندر گراس روٹ تک بلدیاتی نظام تمام صوبوں کو دیا, گلگت بلتستان تک آپ کو روڈوں کا جال بنا کے دیا, موٹر ویز بنائے گئے, سی پیک دیا گیا. پاکستان کی ہر شعبے میں ترقی ہوئی. تو ایک ایسے لیڈر کی پارٹی کو الیکشن کمیشن غیر جانبدارانہ طور پہ یہ جو ایک ان کو کام کرنا چاہیے, وہ ایک جانبداری طور پہ میں سمجھ رہا ہوں کہ یہ سارے کارروائیاں ہوئی ہیں. اور میں سمجھتا ہوں کہ استحکام پاکستان ابھی تو ان کی بنیاد بڑی ہے, اور بنیاد کے ساتھ ہی انہوں نے ایک قبضہ گروپ اپنے آپ کو شو کر دیا ہے. میرے خیال سے جہانگیر ترین صاحب کو ان کو یہ ویسے اوقاف سوٹ نہیں کرتا. وہ بکری لے لیں, یا کوئی ایسا کوئی بھیڑ بکریوں والا کوئی ایسا لیں, یا کوئی لوٹا لے لیں, تو کیونکہ ان کا تو ماضی یہی رہا ہے. ان کی پارٹی کی جو ترجمان ہے فردوس عاشق امان, وہ پہلے کہتی تھی کہ مولوی فضل الرحمان جیسا کوئی لیڈر نہیں ہے, پھر کہتی تھی کہ نواز شریف جیسا کوئی لیڈر نہیں ہے, پھر کہتی تھی پیپلز پارٹی جیسا کوئی لیڈر نہیں ہے, پھر کہتی تھی مشرف صاحب جیسا کوئی لیڈر نہیں ہے. پھر اس کے بعد وہ عمران خان تک آئی, اور پھر عمران خان کی بات انہوں نے جب سگنل کے اس طرف کھلنے کے بعد وہ گئی ہیں, تو پھر اب وہ استحکام پاکستان کی ترجمان ہے. تو وہ جس پارٹی میں جاتی ہیں ان کو ایسا لگتا ہے کہ وہ پارٹی ہی پاکستان کا حل ہے. میرے خیال سے یہ سب ٹوپی ڈرامہ ہے, اور میرے خیال سے جمہوریت اس کا نام نہیں ہے. اور ہم اس معاملے میں اسلام آباد ہائی کورٹ جا رہے ہیں, اور انشاءاللہ تعالی ہم یہ فائٹ لڑیں گے. اور میں الیکشن کمیشن کو آپ کے چینل کے توسط سے یہ ضرور کہوں گا کہ یہ چیزیں جو آپ لوگوں نے جو یہ جمہوری طور پہ یہ ملک جمہوریت کی بنیاد پہ ملک بنا ہے, اس کا ایک آئین ہے. اس آئین کے مطابق آپ کسی بھی پارٹی کا سلوگن یا کسی بھی پارٹی کو ڈی لسٹ نہیں کر سکتے جب تک کہ وہ آپ کے سامنے کھڑے ہوئے ہیں, ان کے ترجمان کھڑے ہوئے ہیں. ساری پارٹی کی ہیرارکی کھڑی ہے, ہم الیکشن کمیشن کے اندر موجود ہیں, اور ہمیں اٹھا کے پھینک دیا. تو یہ آپ سمجھ لیں کہ یہ ایک سلیکٹڈ جو ہے وہ فیصلہ تھا, اور فیصلہ پہلے سے کیا ہوا تھا, اور صرف پہلے ہی ہمیں یہاں سے وہاں کیا جا رہا تھا. تو میں سمجھتا ہوں کہ جمہوریت کے اندر یہ بہت ہی غلط سائن ہے. اور اگر اس ملک کے اندر واقعی جمہوریت کے چیمپئن جو باتیں کرتے ہیں, اگر جمہوریت لانا چاہتے ہیں, تو پھر ہمیں جو ہے نا وہ بھی موقع دیا جائے ایز اے سیاسی پارٹی کہ ہم جنرل مشرف صاحب کے ویژن کو آگے پروموٹ کریں. قائد اعظم کے جانے کے بعد مسلم لیگ آج تک ہے, پیپلز بھٹو صاحب کے جانے کے بعد پیپلز پارٹی آج تک ہے. تو جنرل مشرف صاحب کے جانے کے بعد ان کی پارٹی اور پاکستان